بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقر العلوم کا لقب عطا فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو علم کو شگافتہ کرے گا، جو علم کے اسرار و رموز سے انسانیت کو آگاہ فرمائے گا۔ اگر امام علیہ السلام کی علم کی منزلت کے صرف ایک زاویوں کو ہم دیکھیں تو امام علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ امام علیہ السلام ایک دفعہ شام حشام کے دربار میں گئے، حشام نے خود بلایا تھا، اور جب وہاں سے واپس دمشق سے آ رہے تھے مدینہ کی جانب تو انہوں نے ایک چرچ دیکھا جس کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے۔ امام علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس چرچ سے جو سب سے بڑا پادری ہے وہ سال میں صرف ایک دفعہ لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، یہ تمام لوگ اس کی زیارت کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام بھی اس مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ جب امام علیہ السلام اس مجمع کے دوران کھڑے ہو کے اچانک مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ عیسائی پادری اپنے چرچ سے باہر آتا ہے اور اس نے مجمع پہ ایک طائرانہ نگاہ دوڑانا شروع کر دی۔ وہ تمام حاضرین کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر امام محمد باقر علیہ السلام پہ رک گئی اور اس نے امام علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، اور امام علیہ السلام کو قریب بلا کے امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ کا تعلق ہماری امت سے ہے یا امت مرحومہ سے ہے؟ یعنی آپ کا تعلق عیسائیت سے ہے یا آپ کا تعلق دین اسلام سے ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا تعلق امت مرحومہ یعنی دین اسلام سے ہے۔ تو اب وہ آگے سوال کرتا ہے کہ آپ امت مرحومہ کے علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ امام علیہ السلام بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امت مرحومہ کے جہلاء میں سے نہیں ہوں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ہی مجھ سے کوئی سوال کرے۔ یعنی یہ وہ شخص تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے اور جس سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے، امام علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ کو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ یعنی امام علیہ السلام اپنے اس جواب کے ذریعے بتا رہے تھے کہ تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں کہ جس کے علم کے لیے وہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اگر اسے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو وہ مجھ سے سوال کرے۔ اب جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ دن اور رات کے اوقات میں سے وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں سے ہے نہ رات میں سے ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان ہوتا ہے، یہ دن میں نہ شمار ہوتا ہے نہ رات میں وقت شمار ہوتا ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے اس وقت کی خصوصیت یہ ہے، یہ ساعت بہشت ہے، اس میں درد مندوں کو بھی سکون مل جاتا ہے اور رات بھر کے تھکے ہوئے کو اس وقت میں نیند آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں علماء میں سے ہوں، امام نے فرمایا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں جہلاء میں سے نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھا مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجئے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں جنت میں انہیں مختلف جنتی نعمتوں کو نوازا جائے گا، تو جب جنتیوں کو جنتی مادی نعمتوں سے نوازا جائے گا، یعنی وہاں انہیں پھل کھانے کو ملیں گے، وہاں انہیں مختلف اقسام کی نعمتیں کھانے کو ملیں گی، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں کھانے کے بعد انسان کو جنت میں رفع حاجت بھی نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں سے استفادہ کرے مادی طور پر
اور پھر اسے رفع حاجت نہ ہو، تو امام علیہ السلام اسے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی اپنی اس نعمت کو سمجھنے کی دلیل عطا فرمائی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب بچہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ غذا بھی کھا رہا ہوتا ہے اور اسے رفع حاجت بھی نہیں ہوتی، اور اللہ نے یہی تمہیں دنیا میں دکھایا کہ جنتی نعمتوں سے تم استفادہ کرو گے لیکن وہاں پہ تمہیں رفع حاجت نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں جنتی نعمتوں سے استفادہ بھی کریں گے اور نعمتیں کم بھی نہیں ہوں گی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی سمجھنا آسان ہے کہ یہ کس قدر ممکن ہے کہ لوگ نعمتوں کو استعمال بھی کریں اور نعمتیں کم بھی نہ ہوں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ ایک ہی شمع سے کئی شمعیں جلائی جاتی ہیں اور وہ جو پہلی شمع ہے اس کی روشنی مان نہیں پڑتی، اس کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے 2 بھائی ہیں کہ جو ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے اور ایک ساتھ ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہوا، لیکن ایک بھائی کی عمر 50 سال تھی، دوسرے بھائی کی عمر 150 سال تھی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 2 بھائی حضرت عزیر اور حضرت عزیز علیہ السلام ہیں، اور ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال تھی اور وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک وبا کی وجہ سے سارے بستی والے مر چکے ہیں، تو انہوں نے وہاں بستی میں کھڑے ہو کے تعجب سے کہا کہ خدا اب ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں اپنی اہم نشانی دکھانے کے لیے انہیں موت دے دی، یہاں تک کہ وہ 100 سال تک اسی کیفیت میں رہے۔ اور پھر جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ کم لبثت، آپ کتنا عرصہ تک سوتے رہے ہیں؟ تو جناب عزیر کہتے لبثت یومن او بعض یومن، کہ میں ایک دن یا دن کے بھی کچھ حصے میں آرام کرتا رہا، سوتا رہا ہوں۔ تو خدا فرماتا ہے لبثت 100 عام، کہ آپ 100 سال تک زندہ رہے ہیں، 100 سال تک آپ سوتے رہے ہیں، اور 100 سال کے بعد جناب عزیر کو بھی زندہ کیا اور ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اور جو کھانا ان کے پاس تھا وہ کھانا بھی صحیح و سالم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عزیر کو اپنی نشانی دکھا کے بتایا کہ جیسے آپ کو میں نے 100 سال تک گویا نیند کی کیفیت میں رکھ کے دوبارہ ایک نئی زندگی عطا کی ہے، اور اسی نشانی کے تحت میں ان بستی والوں کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ جیسے ہی وہ عیسائی پادری امام علیہ السلام کے اس جواب کو سنتا ہے تو فوراً آگے بڑھ کے کہتا ہے کیا آپ رسول خدا کے جانشین ایلیا تو نہیں ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا یا کیا آپ کا تعلق ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام تو نہیں؟ امام نے کہا میں وہ ان کا فرزند بھی نہیں۔ کہ یا آپ امام حسین علیہ السلام ہیں؟ کہ نہیں میں ان کا بیٹا حسین بھی نہیں۔ کہا کیا آپ حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر آپ اپنا تعارف کروائیے۔ تو امام نے کہا میں محمد ابن علی ہوں، امام حسین کے فرزند امام سجاد کا بیٹا محمد باقر ہوں۔ جیسے ہی عیسائی نے یہ سنا وہ فوراً پادری آگے بڑھ کے امام علیہ السلام کے علم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بھی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھائیے۔ تو باقر العلوم امام نے اپنے علم کے بل بوتے پر امام کے پرچم کو سل بلند رکھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے اغیار کو اسلام کے دہلیز پہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا، اور یقیناً اہل اسلام اور امام کے پیروکاروں کا جو اہم ترہ امتیاز ہے وہ یہی علم ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دلائل اور علم کے ذریعے اغیار کو حق کے راستے پہ لا سکے اور انہیں حق کے آگے اپنی جمی خم کرنے پہ مجبور کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔